انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ ہر وہ ہے جس کی آپ یاری آپ کرتے ہیں آپ تک ضرور پلٹے گی انشاءاللہ۔ نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ السلام سے کسی نے کہا گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم تو یہاں سے گزر رہے ہیں۔ دکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی، سکھوں کے ساتھ بھی زندگی گزر جائے گی۔ اس آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو جہاں مستقل ٹھکانہ ہے۔ اگر تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے تین دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل، انسان کا دل، اور تینوں دلوں کا ملنا قبولیت کا باعث بنتا ہے انشاءاللہ۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا یہ باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے کامیابی ملے، لیکن جب مسجد میں آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کوئی زحمت نہیں کرتا۔ جس چیز کو وہ ساری زندگی ہر جہاں تلاش کرتا رہا ہے وہ اسے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہوں، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا، بلکہ گانٹوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کانٹے اور جوڑ جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جاتے ہیں۔ نصیحت کیجیے مگر شرمندہ نہ کیجیے، مقصد دقصد دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتائج کا باعث ہوگا۔ کسی پر زیادہ یقین نہ کریں، کیونکہ لوگ قرآن اٹھا کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی خوشیوں اور غم اپنے تک محدود رکھیں، کیونکہ لوگ خوشیوں کو نظر لگا دیتے ہیں اور دکھوں میں مزید دکھ دیتے ہیں۔ مخلص رہیں لیکن کوئی بھی توقع نہ رکھیں، کیونکہ آپ کی مخلصی منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساسوں میں خلوص، ملنے میں اپنا پن، دلوں میں محبت، سوچوں میں سچائی ہے، ایسے انسانوں وجود اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ دعا دینا سیکھیے، آگے بڑھنا سہارا دینا سیکھیے، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیے، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیے۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیے، اور دوسروں کے ساتھ کرنا سیکھیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمان عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہالت کی پہچان تکبر ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اکیلے ہونا اور اکیلے رونا انسان کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ اگر کم عمری میں تمہیں زیادہ پریشانی مل رہی ہو تو سمجھ جانا اللہ تمہارے زیادہ نوازنے والا ہے۔
نیک ضرور بنے مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ملے گا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جلدی جلدی گزرے گا اور دین کا علم دنیا میں کم ہو جائے گا، دلوں میں بہیلی سما جائے گی اور لڑائی بڑھنے جائے گی۔ نیکیوں میں انتھک محنت کے بعد روز قیامت کوئی دوسرے آئے اور آپ کی ساری نیکیاں بغیر کسی جد و جہد اور کوشش کے لے جائے، حالانکہ اس دن آپ کو اس سے سخت ضرورت ہو، تو کیا خیال ہے؟ جی ہاں، غیبت کا یہی انجام ہے۔ اگر عورت اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ 3 باتیں نہ بتائے: اپنا گزرا ہوا برا وقت، اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھائے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ عورت کبھی بھی خوبصورت نہیں ہوتی، ایک لمحہ خوبصورت ہوتا ہے کہ اس گھڑی آسمان پہ کو سے فضا نکلتی ہے، اور پھر ساری عمر مرد کے ذہن پر اس لمحے کی پتنگ چلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی اس شخص کے دل میں نہیں ہوتی جس کو مخلوق پر شفقت نہیں۔ مہک گلاب کی آئے گی تم کو ہاتھوں سے اگر کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا ڈالو۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، آپ کیا حکمت کرتے ہیں؟ فرمایا، جو چیز خود معلوم ہو جائے اس کے پوچھنے کے در پہ نہیں ہوتا، اور بے تکلف کلام بے فائدہ نہیں کہلاتا۔ کسی عورت کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ اس کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص پرست اور ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہان میں ملتا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ جان نیوس کا قول ہے، عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو دوسروں کی مذمت سے بچائے۔ رشتے راستہ بھی روکتے ہیں، رشتے راستہ بھی بناتے ہیں۔ رشتے کچھ راست بھی نہیں آتے، کچھ بنا چاش کے بھی رشتے ہوتے ہیں۔ رشتے آس دلاتے ہیں، رشتے کبھی کبھی جسم کا ماंس بھی کھاتے ہیں۔ رشتوں میں رس بھی ہے اور رشتوں پہ بے بس بھی ہوتے ہیں۔